حقیقت معنوں میں روزہ دار وہی ہوتا ہے، اور اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور حقیقت معنوں میں روزہ یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے بیچ ماہ رمضان کو لے کر کے دو چار باتیں کہوں گا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں من صام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری مقام پر میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن شابك احد وجهل عليك فقل انی صائم۔ پھر میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی انا اجزی بہ، یہ حدیث قدسی ہے۔ میں نے 3 حدیثیں تلاوت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان 5 ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور رسول کی رسالت کو قبول کر لیتا ہے، تو فوراً اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، نماز پڑھے۔ پھر دوسرے مقام پر اس کے بعد سیکنڈ درجے پر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں نا، وہ کیا ہے؟ روزہ۔ آپ یاد رکھیے، دنیا کی کوئی بھی نیکی کر لے، آپ کوئی بھی نیکی کر لے، کوئی عبادت کیجیے، ہیومن رائٹس کے ہو یا گیون رائٹس کے، دونوں اللہ کے حقوق ہو یا بندے کے حقوق ہو، کہا جاتا ہے کہ 2 گنا اس کو اجر دیا جائے گا، اس نعمت کے بدلے 2 گنا اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ لیکن ماہ رمضان یہ وہ ایسا عمل ہے، وہ ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے میرا آقا ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی انا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں۔ 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہاں مان لیتے ہیں کہ بندوں کے لیے ہے۔ 1 منٹ کے بندوں کے لیے ہے بھی نہیں۔ مان لیجئے کہ اگر بندہ، کوئی شخص اگر دنیا کو دکھانا چاہے کہ میں روزہ ہوں، یعنی ریاکاری کرنا چاہے، تو گھر سے کھا کر کے نکل جائے ٹوپی لگا کر کے، اور بندہ کوئی پوچھے کہ تم روزے کی حالت سے ہو، تو فلاں شخص اگر کہہ دے کہ روزے سے ہوں، فلاں شخص کو ماننا ہی پڑے گا۔ لیکن دروازے بند ہوتے ہیں صاحب، فریج میں کھانا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر دل سے روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ پھر وہ بندہ کھاتا نہیں ہے، اور اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں۔ وہ سارے مہینے تو اللہ کے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو خاص قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں۔ اور یاد رکھیے، جس کا بدلہ خود رب کعبہ ہو۔ غالب نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اس کا رب ہو جائے تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی، من صام ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے تمام جو بھی گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے یہ تلاوت کی ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فَإِن شَابَّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ لوگوں سنو کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، جسم کے ہر ایک اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ یعنی کان سے ہم نے ان چیزوں کو سماعت کی جن چیزوں کو شریعت نے حلال نہیں کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کان کے روزے کو ہم نے گوا دیا۔ زبان سے ان چیزوں کو ہم نے بولی جو چیز کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، تو یاد رکھیں ہم نے زبان کی روزے کو بھی گوا دیا۔ آنکھ سے ان چیزوں کو ہم نے دیکھی ہے جن چیزوں کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، یاد رکھیں ہم نے آنکھ کے بھی روزے کو گوا دیا۔ حقیقت معنوں میں وہ شخص روزہ دار ہوتا ہے جو آنکھ کو بھی گناہوں سے بچا کر رکھے، زبان کو بھی فحش کلام سے بچا کر رکھے، کان کو بھی فحش چیز سے سننے سے بچا کر رکھے، اور اپنے ان ہاتھوں کو بھی فحش غلط چیزوں سے بچا کر رکھے، اپنے ان قدم کو بھی غلط جگہ لے جانے سے بچا کر رکھے۔ حقیقت معنوں میں روزہ دار وہی ہوتا ہے، اور اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور حقیقت معنوں میں روزہ یہی ہے۔ اور یاد رکھیے، اس روزہ، اس کا جزا رب کعبہ ہے، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، بندوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مکمل اللہ سے۔ ہیومن رائٹس کی عمل ہو، کوئی بھی عمل کرے آپ، اس کا نتیجہ آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا۔
اجر دیا جائے گا، لیکن یہ وہ روزہ ہے جس کو آپ رکھتے ہیں۔ بہرحال دوستو، میں آپ سے اپیل ہی کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے اور آپ کے بیچ ہے، اس کا احترام کرے، اس کے تقدس کو باقی رکھے آپ، کیونکہ یہ مہینہ بار بار آتا نہیں ہے، سال میں ایک بار آتا ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے رب کی عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، جتنا ہو سکے رب کو راضی کرنے والا عمل کرے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ ہے اور اس کا بدلہ اللہ بھی دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی ہوں۔ اہتمام کیجئے اور اس ماہ مقدس میں آپ جتنا ہو سکے نیک کیجئے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیجئے، تسبیح و تحلیل میں لگے رہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، اور نہ مسجد کو آباد کرے، مسجدوں کو بھرنے کی کوشش کیجئے، اور ہمیشہ رب کو منانے کی کوشش کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔